وہ چور جو مینڈیٹ کو چوری کر رہے ہیں، ان میں سے ایک چوری ہم نے پکڑ لیا آج، اور جو پکڑنے والا ہے وہ اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے. وہ آپ پیار سے کہتے ہیں نا ساڈا شہزادہ، وہ واقعی شہزادہ ہے. شہزادہ گستاخب نواز شریف کا آج مقدمہ خارج ہو گیا اور اور دوسرے انشاءاللہ ان لائن ہے. ایک خالد نواز ہے اور بہت سارے دوسرے ہیں، اور عبد الوہاب ممتاز کالوں، ان کی جگہ یہ آپ کے سامنے ہے بیرسٹر عبداللہ. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی تک اتنی بڑی اس پیمانے پہ اگر چوریاں ہو جائیں تو 3 لوگوں کو ضرور جاگنا چاہیے. ایک آئین کو، دستور کو اگر وہ زندہ ہے اس کو جاگنا چاہیے، اور اس کے اندر سے سو موٹو نوٹس نکلنا چاہیے. اور دوسرا، جو سارے مینیجر جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں ان کو جاگنا چاہیے، ان کو نظر آنا چاہیے کہ قوم کا مینڈیٹ کیا ہے. اور جو چوری کے ذریعے سے اگر کسی شخص کو چوری کے ذریعے سے جو پی ڈی ایم 2 ہے اس کی چوری کے ذریعے سے سیدھی بات کرتا ہوں، اور ان کا جو سیریل نمبر 2 ہے اس کی چوری کے ذریعے سے اگر کوئی ان کو اقتدار میں داخل کرے گا اور پھر بائیں آئے کہ ہمیں یہ کہے گا کہ ان کو میں نے ووٹ دے دیا لیکن میں تمہارا چوکیدار ہوں اور اپوزیشن ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب بڑے زبردست بیان دے رہے ہیں. میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ جو وفاق کا الیکشن چوری ہوا ہے اس کے اوپر اپنی پوزیشن واضح کریں، نمبر 1. اور نمبر 2، وہ کہتے ہیں نواز شریف میرے ساتھ آئے، اور آ کے نواز شریف میرے ساتھ اپوزیشن تو نہیں ہو سکتا نا، اپوزیشن نہیں ہو سکتا. وہ پوزیشن اپنی واضح کریں، مولانا صاحب پوزیشن واضح کریں اور بتائیں کہ کیا وہ اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے 2 حقائق ایسے رکھنا چاہتا ہوں جو اس پوری کمپین کے دوران آپ کے سامنے کسی نے نہیں رکھے، نہ پری الیکشن، نہ آن الیکشن ڈے، اور نہ ہی پوسٹ الیکشن. وہ حقائق یہ ہیں. پہلی حقیقت، نواز شریف 4 دفعہ وزیر اعظم پہلے ہی رہ چکا ہے. آپ کہیں گے 3 دفعہ، نہیں بھائی 4 دفعہ. 3 دفعہ اس کو این آر او کے ذریعے وزیر اعظم بنایا گیا تھا. 4تھی دفعہ اس کو وہ این آر او دینے والا پردے کے پیچھے تھا، اور 4تھی دفعہ اس کو ایک عدالتی این آر او کے ذریعے جسٹس نسیم حسن شاہ نے بٹھایا تھا. اب 4 پوری ہو گئی اس کی باریاں. اس کے بعد اب وہ جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کا بھائی، وہ اور اس کا گھرانہ، وہ کتنی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے؟ 3 دفعہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب رہا، 2 دفعہ نہیں. 1 دفعہ سلمان نے نکالا تھا، پھر اس کو ایک جوڈیشل سہولت کاری کے ذریعے سے دوبارہ ججمنٹ کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، اور 2 دفعہ نواز شریف وزیر اعلیٰ رہے. اور اس کے ساتھ ہی اب جو شہباز شریف ہے اس نے آپ کے ساتھ پاکستانیوں جو پچھلے 21 مہینے میں کیا، جو یہ 5 حکومتیں تھیں یہ پی ڈی ایم کی تھیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ جو ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے جب ان کو پی ڈی ایم 2 کھیلنا تھا تو وہ کس کے گھر ہوتی ہے؟ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے گھر ہوتی ہے. لوگوں کو ایڈوانس نوکریاں دی جا رہی ہیں کہ بولنا مت، لیکن لوگ بولیں گے. اس لیے یہ آزمائے ہوئے نہیں ہیں، صرف یہ آزمائے ہوئے، ٹھکرائے ہوئے ہیں، لیکن پھر اقتدار پہ للچائے ہوئے ہیں. اس دفعہ یہ سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا ظلم ہوگا کہ لوگوں کے فیصلے کے ساتھ اگر مذاق کیا جائے اور لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا جائے
کہ وہ اپنا فیصلہ پھر جمہوری طریقے سے خود منوانے کے لیے باہر نکلیں، وہاں حالات نہ لے جائے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا 5 نقطوں پہ واضح موقف ہے۔ کوئی گورنمنٹ، کوئی الیکشن، کوئی جمہوریت نہیں ہوگی جب تک شیر دل قیدی نمبر 804 کو رہا نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ ضمیر کا قیدی ہے، اور اس لیے کہ وہ ایسا قیدی ہے جس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، اور وہ قیدی ہے اور جن کے خلاف مقدمے تھے ان کو این آر او کے ذریعے سے چھوڑا جا چکا ہے۔ دوسرا نقطہ پاکستان تحریک انصاف کا، اختیار اور اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ الٹیمیٹ ساورن یعنی جمہوریت ووٹ کے گھر کی باندھی ہے، جہاں ووٹ جائے گا اس کو جمہوریت کہا جائے گا۔ یہ جو آپریشن رد و بدل ہے، اس کے ذریعے سے رات کو گیس کے نرخ رد و بدل کر کے اور بڑھا دیے گئے ہیں۔ یہ چور آنے سے پہلے آپ کو وہاں پہنچا دیں گے کہ جو لوگوں کا دھیان مہنگائی کی طرف چلا جائے، اور پھر ان کے جو بالکے ہوں گے وہ کہیں گے یہ ایشو ٹھیک نہیں ہے، یہ ایشو ایک ہی ایشو ہے، پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ تیسرا نقطہ، پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ اس کو موقع دیا جائے کہ اس کا لیڈر جب باہر آئے تو ہم مرکز اور 2 صوبوں میں کلیئر ہماری میجورٹی ہے، پنجاب میں بھی کلیئر ہماری میجورٹی ہے۔ آپ نے دیکھا جن کے پاس ایک سیٹ ہے ان کو 4 لوٹے، اس وقت لوٹوں کا لنگر چلا ہوا ہے، وہ تقسیم کر رہے ہیں، کوئی بیٹھ کے کہ لوٹا ادھر جائے گا، وہ کہتا ہے نہیں میں ادھر جاؤں گا، پھر اس کی قیمت لگے گی، پھر وہ ادھر جائے گا جدھر سب سے زیادہ۔ لیکن میں دہرانا چاہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی جائے گا یو ول سی دیٹ ہیپننگ۔ جس طرح میں آپ کے سامنے آ کے بارہا یہ کہتا رہا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، پہلے کوئی اور ہاتھ کرتا رہا ہے، اس دفعہ شہباز نے بدلہ لیا ہے، اس دفعہ اس کے شہباز کے بیٹے نے، جو شہباز کے بعد 3 دفعہ وہ رہا، بیٹا بھی 4تھی دفعہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ، 2 دفعہ نواز شریف بھی رہا تھا۔ جو ہمارا آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ فیئر الیکشن ہوئے نہیں ہوئے، اس پہ ایک اعلیٰ ترین عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اور اس میں ڈسکشن ہوئی ہے، اور کچھ اور وکلا سے بھی رائے لی گئی تھی، اور میں نے رائے یہ دی تھی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2013 کا ہم نے الیکشن چیلنج کیا تھا شہزادہ، اس کے اوپر ایک کمیشن بنا تھا عدالتی، اور جسٹس ناصر الملک جو بعد میں چیف جسٹس بنے، جسٹس ناصر الملک کا کمیشن اس کو کہتے ہیں، اس کا فیصلہ موجود ہے، اور اس فیصلے میں ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو کہتے ہیں اس فیصلے کی جان۔ وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ساری گڑبڑ فارم 45 کے اندر ہوئی ہے، صرف ایک جو سیالکوٹ کا حلقہ تھا، اس حلقے کے اندر فارم 45 کے اندر جو ووٹوں میں گڑبڑ کی گئی تھی، اس کے بعد 4 حلقوں پہ ہم آئے، 4 حلقوں میں سے 3 حلقوں میں تو میں وکیل تھا، اس لیے میں نے سارا ریکارڈ دیکھا ہوا ہے، ایک حلقے کے اندر 92,000 ایسے ووٹ تھے جن کی شناختی نہیں ہوتی۔ اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، انہوں نے فگر لکھا اور کہا 92,000 ووٹس کی ناٹ بی ریکگنائز۔ اس لیے کل 4 ملکوں کے ساتھ ہمارے پڑوسی ملک کا جو وزیر اعظم ہے، جو بھارتی مسلمانوں کا قاتل بھی ہے اور ہمارا دشمن اول ہے یا آخر ہے، آپ مجھے یہ سمجھ نہیں رہی، بہت سارے اور بھی پیدا ہو گئے، لیکن وہ دشمن ہے مسلسل۔ 4 اسلامی ملکوں کے ساتھ اس نے دورے کر کے کل ایگریمنٹ کیے، 4 اسلامی ملکوں کے ساتھ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ووٹ میں رد و بدل، آزاد میں رد و بدل، جس پارٹی کا صدر ہار جائے اس کے لیے رد و بدل، جس کو لوگ مسترد کر دیں اس کے لیے رد و بدل۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس وقت سخت اس بات پہ ناراض ہیں
میں نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کیوں ان کے ووٹ کی عزت نہیں کی جا رہی. میں سب سے درخواست کرتا ہوں، نواز شریف میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ آپ اگر ووٹ کو عزت نہیں دیں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی. اب بولو نا، پریس کانفرنس کرو، یہاں آ جاؤ. اب ذرا ٹویٹر چلاؤ نا جو ہر وقت چلتا رہتا تھا. اب ذرا مہم چلاؤ نا، شکریہ ادا کرنے کے لیے جلسے شروع کرو گے. نہیں ہو سکا، سب کو پتا ہے چوری کا مال ہے.